السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 44۔ اس نے بیگ سے ادھر ادھر کپڑے کیے، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، پھر دوسرا بیگ کھولا۔ اس کا وینڈ چائم کہیں نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اسے کہاں بھولائی تھی۔ دل اتنا خراب ہوا اس بات سے کہ وہ لباس بدلے بغیر بال کیچر میں باندھے باہر نکل آئی۔ مطلب حد ہو گئی، ایک دم سے ہمیں اتنی سنا دی۔ رضا بھائی نے ہمارا کیا قصور تھا، اور فائزہ وغیرہ، ان کو بھی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ ثنا لاؤنج میں بیٹھی زور و شور سے خفنگی سے کہہ رہی تھی۔ حیا کو آتے دیکھ کر بات روک کر جلدی سے اٹھی۔ حیا آپا، کدھر ہیں آپ؟ سب کے ہرے تھے، آپ آتی تو بیمار پڑ جاتی۔ وہ بڑی تپاک سے اس کے گلے لگی۔ حیا زبردستی ذرا سی مسکرائی۔ سونیا بھی اچھے سے ملی، باقی سہرش اور ارم تو اپنے اپنے موڈ میں تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ نتاشا اپنے مصروف انداز میں بے نیازی سے صوفے پر بیٹھی میگزین کے ورق الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیا تم نے فائزہ سے شکایت کی؟ وہ سب بیٹھ گئے تو سونیا بھابھی نے ثنا کو تفکر سے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ ہاں، آج جا کر فون کروں گی۔ حد ہے۔ پھر حیا کو دیکھ کر ثنا وضاحت کرنے لگی۔ فائزہ باجی نے بتا ہے کہ کیا کیا ہے۔ حیا نے اس کے انداز سے دہرایا۔ اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ فائزہ اور ارسل کی بہن تھی، اور ارسل وہ تھا جس کے ولیمے کی رات تایا ابا نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ فائزہ باجی نے ارسل بھائی کے ولیمے کی تصویریں فیس بک پر لگا دی۔ چلو اپنی لگاتی خیر تھی، مگر ہماری ٹیبل کی بھی تو 3 تصاویر البم میں لگا دیں اور پرائیویسی پبلک رکھتی۔ رضا بھائی نے دیکھا اور پھر ہمیں سنانے لگا۔ اب فائزہ باجی سے پوچھو کہاں کی ایتھکس ہیں یہ، اور کس کی تصویر لگا دوں؟ وہ بس خاموشی سے ثنا کو دیکھتی گئی۔ اس کا ذہن کیلس کی سرحد کے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ آپ کی تصویر بھی تھی، ثنا نے یاد کر کے بتایا۔ اس پر وہ ذرا چونکی، مگر آپ کے تو خیر ہے، آپ نے تو لپیٹ کے دوپٹہ لیا ہوا تھا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون ہے، مگر میری تو اچھی خاصی کلاس لے لی ہے بھائی نے۔ وہ سخت رنجیدہ ہو رہے تھے۔ غالباً گھر آتے ہوئے رضا اس کا ٹکراؤ ضرور ہوا تھا۔ ہاں، حیا کا دوپٹہ نواز سلیمانی چگا ہو گیا۔ ارم ذرا ہنسی۔ حیا نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے شیشے کی پلیٹ پر رکھے اسٹرابیری کو کانٹے میں پھنسا رہی تھی، پھر کانٹے میں لے کر منہ میں ڈالے جا رہی تھی، اور حیا کو دیکھا۔ حیا کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، ارم بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کے دوستوں کا اتنا خوف کیوں ہوتا ہے، ایسے ہم سارے زمانے میں بغیر دوپٹے کے گھومتے رہتے ہیں، تب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بھائی کے یونیورسٹی کے سامنے سے کار میں گزرو تو بس ہاتھ اندر کرو، سر پہ دوپٹہ لو۔ میرا کوئی دوست گزر رہا ہوگا، دیکھو مت۔ اف، ثنا رضا کی نقل کرتی ہوئی بولی تو سہرش ہنستی۔ ارم فقط مسکرائی۔ پھر اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک خاموش مگر گہری نظروں سے ارم کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا سا جز بز ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی۔ جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ سہرش نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نگاہیں اس کی طرف پھیر دیں، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، تم کہہ رہی تھی نا کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا؟ معصوم سا سوال تھا، مگر اسے بہت زور سے چبھا۔ سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے یقیناً سہرش کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے فقط یہی کہا، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی منہ توڑ جواب نہیں دیا۔ اب تو اسے کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ بات کرے۔ اچھا، سہرش نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے آگے ہو کر ایک اور اسٹرابیری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے ہوئے پیالے کو دیکھا۔ سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پر لگا خون سرخ قطرے۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ نتاشا اس طرح بے نیازی سے میگزین کے صفحے الٹ رہی تھی۔ حیا باجی، آپ کا فون آیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے عائشہ کو میل کر لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آئی۔ زندگی میں نا امید اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ میجر احمد اسے کبھی بھی لینڈ لائن پر کال نہیں کیا کرتا تھا، سو اسے دلچسپی نہ تھی کہ کس کا فون ہے۔ ہیلو، اس نے کریڈٹ کے پاس رکھا
الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کی مسکراتی آواز، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں، مگر ایک ابال سا اندر سے اٹھایا۔ ہاں، ابھی کچھ دل میں زندہ تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف کہو، وہ دبے لہجے میں گرائی تھی۔ میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عقل مند خاتون ہو۔ لمحے بھر کو اس کے اعصاب مفلوج سے ہو گئے۔ کیس واپس؟ اس نے تو نہیں، پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پر ہی یہ ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ خیال آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کی تھی، اور پوچھنے کے لیے بھی کہ پھر ہم کب مل رہے ہیں۔ وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ اس کے اندر جوار کا بھٹا پکنے لگا۔ بمشکل اس نے ضبط کیا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ ضرور آئیے گا، مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ابھی وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہوتے ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائی فٹ! اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا فون دیوار پر دے مارے۔ آپ کو آنا ہوگا، یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ہاں ٹی وی پر چلا کر دکھاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی۔ حیا کا دل لرز رہ گیا۔ جب بولے تو آواز مضبوط تھی۔ تو پھر تم کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ اس نے فون زور سے کریڈل پر پٹکا، پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ صحیح کر رہے تھے۔ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ابا، کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت اندر آئی تھی۔ سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر واپس شیشے کے سامنے ہوئے ٹائی کی ناٹس ٹھیک کرنے لگے۔ ہاں، واپس لے لیا، مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں تھا، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی تھی، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اب پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کر رہے تھے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر اس نے جو بے ایمانی کی ہے اس پر میں اسے آڑے ہاتھوں لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا ابا اور سائمہ تائی ڈائننگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکی کے نام پر تھے۔ سونیا اور ارم بھی ساتھ تھیں۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہموار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے جیسے محبت نہ سہی، مگر پہلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہیں تھی، درمیان سا انداز تھا۔ تایا ابا، آپ لوگوں نے ولید کے خلاف کیس کیوں واپس لے لیا؟ وہ بے چینی سے وہیں کھڑی کھڑی بولی۔ سائمہ تائی اس کے لہجے پر بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے۔ وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ کیس کمزور ہے، وقت اور پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر اس طرح تو وہ اور شیر ہو جائے گا، وہ سمجھے گا ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی۔ جب میں سمجھوتا کرنے پر تیار ہوں تو پھر تایا ابا بھی شاید ولید کے خلاف کسی کیس کی کارروائی کے حق میں نہیں تھے۔ کاروباری سیاستیں، اف، وہ آرکیٹیکٹ والا کیس، دیکھو ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے۔ کمپنی کے ساتھ نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر تمہارے ابا اس سے ضرور نپٹیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے اب کوئی نہیں نپٹے گا۔ وہ صرف اس آرکیٹیکٹ والے کیس کا ڈراؤ دے رہا ہے تاکہ اس کو سیدھا رکھ سکے۔ شطرنج، بساج، سیاست آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا۔ حیا، جہان نہیں آیا۔ سائمہ تائی نے ان کی گفتگو کو احترام پذیر ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکی۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی، آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارا ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہیل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کر دیں، مگر تائی نے ہنگامہ بھڑپ دیا، بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل مینے خیز کی بغیر پلٹ آئی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا؟
سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے، جہان کی تو کسی فکر ہی نہ تھی۔ اس کی میل پر عائشہ کا جواب آیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی، کسی سپاہی کی بیوی ہو کر۔ دونوں ہفتوں مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پر عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسکرین کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملحجی لباس بندھے بال میں حیا بہت کمزور اب افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کپادوکیا وسطی اناتولیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہارے بتا رہی تھی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئی؟ میں کیلس چلی گئی تھی، اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیالی اٹھائی، عائشہ کل چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تھی تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ اچھا، اب چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحوں کے لیے سوچتی رہی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی لیکن وہ اس کے لبوں تک لے جانا بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جاتی ہیں؟ کس قسم کی خبر عائشہ؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ ان لیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاریوں کی خبر۔ کیا منگل کی صبح تم نے ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی جاسوسی ساری باتیں اس کو بتائی ہوگی۔ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے؟ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کے نام لے رہا تھا۔ حیا عائشہ نے اس کو پکارا۔ وہ چونکی، کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو ذہن میں عجیب سا خیال بھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ پولیس کو کیوں بتا گی؟ مگر پھر وہ بارڈر پر گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے؟ ہاں، پیر اور منگل کے درمیان رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا یہ میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں وہ اس کے انتظار میں تھے کیونکہ تم نے ان کو بتا دیا تھا نا۔ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعوری میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھی جس نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، میرا فرض تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے۔ وہ بے یقینی سے عائشہ گل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا اس سے نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مرحبا حیا، بہارے کے کہیں پیچھے سے آئی آواز اس کے بہن کے کندھوں پہ جھول کر چہرہ اسکرین کو دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے عائشہ گل ٹھہری، اس کی آنکھوں میں اچنبھا بھرا۔ عبد الرحمن کا ذکر تم؟ حیا نے لب کھولے مگر رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جس میں نے کیلس میں کھو دیا۔ بے بسی سے اس نے کہنا چاہا۔ بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی کبھی اسکرین کو۔ عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کی کراسنگ کا۔ حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا۔ وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو کیلس میں تو عائشہ تھی۔ تمہیں بہارے نے بتایا تھا؟ مجھے معلوم ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ بہارے گل، تم جانتی تھی؟ عائشہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی گئیں۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کر کے جا رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کر کے نہیں جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک دم بخود تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو نسو
फखरी के बारे में बताया। सिक्योरिटी को उसने बॉर्डर क्रॉस करना था, मंगल और पीर के दरमियानी शब। वो जहान था आयशे, तुमने कॉल ही क्यों की सिक्योरिटी को? वो दबी दबी चिल्लाई थी। उस रात के जख्म, बॉर्डर की बू, रोशनी, गोले, सब फिर से ताज़ा हो गया था। क्योंकि मुझे अब्दुर्रहमान ने ऐसा कहने को कहा था, वो बेबसी से बोली थी। बहारे ने तायद में सर हिलाया। मेरी बहन सच कह रही हूँ, मैंने उनकी बातें सुनी थी चर्च में, और हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आनी के पुकारने पर वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बहारे नंबर पर लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर उसने आनी को बताया था। वो सब्ज बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ईरान से 1000 किलोमीटर दूर वो अहलार वादी के चर्च में खड़ा बहारे के फ़ोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही उसने पलट कर देखा। चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियाँ नजर आ रही थी जो पहाड़ी के नीचे तक जा रही थी। हया अभी नमाज पढ़कर नहीं आई थी और बहारे के पर्स से फ़ोन निकाल कर उसने उसे तस्वीर खींच चर्च के ऊपर मंजिल पर भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद उसने अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशे, याद है तुमने कहा था मुझे एक फेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को देख रहा था। हया के आने से पहले पहले उसे बात ख़त्म करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का। हाँ, उस बॉर्डर को एक कौमी मुजरिम उस मंगल की रात को क्रॉस करेगा गैर कानूनी तौर पर। ऐसे में तुझमें कुछ करना चाहिए। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो गालिबन किसी और जगह आ गए थे। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए एक मुजरिम तुर्की का, एक कौमी मुजरिम गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशे खामोश हो गई। वो आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सकें। मगर नहीं आयशे गुल, ये कैसे कर सकती है? आयशे गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? वो नाराज़ होकर ज़रा खफंगी से बोली, जैसे आखिरी फिक्रा को नज़रअंदाज करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहता कोई और सुने। तुम ये सब कुछ लिख लो, कमांडर का नंबर भी। फिर वो उसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया। वो लिखती गई। उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करते हुए 90 सेकंड लगेंगे। तुम्हें उसी 90 सेकंड में कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। तभी उसे अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पर हरकत से हुई थी। कोई आया था। बाद में कॉल करूँगा। उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सबक रफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों के ओट में छुपी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बुखला गई थी, मगर वो लब भीचे बरहमी से उसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुमने मेरी बातें सुन रही? तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया है ये कि किसी की बातें छुप कर सुनना चाहिए? मेरी बहन को कुछ मत कहो जो तुमने सुना है। अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने उसने अपनी बहन को बताया, मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है, तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पर टक टक की आवाज़ गूंजी थी। वो ऊपर आ रही थी। जहान ने बहारे की मोबाइल वापस किया, जिसे उसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो रूहान सी हो गई। तब तक हया ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पर नज़र आती आयशे और बहारे को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है। मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि उसने उसके और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ आती। उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी का नतीजा अखज़ कर चुकी थी। उसने अपनी मुखबरी खुद करवाई थी। उसने अपने आप को गिरफ्तार खुद करवाया, मगर क्यों? उस सारे किस्से का कोई सेंस नहीं बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी।
تمہیں کیسے پتا وہ گرفتار ہو گیا؟ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ حیا کے الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ ہیولا، دھواں، روشنی کے گولے، ایک طرف کی کہانی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر ایک دم جمائی سے اسے یاد آیا جہان کے جوتوں کا رخ۔ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا، حالانکہ وہ سرحد کی جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ وہ بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں جانب کیا تھا؟ پلیز تمہیں جب بھی کچھ پتا چلے مجھے ضرور بتانا۔ اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا ہے میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ عائشہ بہت فکر مندی اور بے چینی سے ہو گئی۔ حیا نے دھیرے سے اسواد میں سر ہلایا۔ عائشہ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا پاس تھا۔ سرحد کی وہ رات اور کراتیس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں سے مرغوبلا سب کچھ ایک دم تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار پر لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ابھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔ ابھی مزید 2 روز باقی تھے، پھر منگل تھا۔ پین رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ ڈوبتی امید کے درمیان اس کا دل بنے سنورنے تیار ہونے کسی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سادہ سفید شلوار قمیض، شانوں پر پھیلائے سفید دوپٹہ، ڈھیلے جوڑے کے باندھے بال، ویران آنکھیں، دل تو وہیں زیتون کے درختوں میں کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی۔ روہیل کچن میں ادھ کھلے دیوار کے پیچھے نظر آ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ذرا مسکرایا۔ کیا کافی پیو گی؟ وہ کپ میں کانٹے سے کافی پھینٹ رہا تھا۔ وہ ہلکا نفی میں سر ہلائی، آگے آئی اور کچن کے سینٹر ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جہان نے کب آنا ہے؟ گھوم پھر کر وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا۔ سب خوش ہو گئے۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو میں اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پپو کہہ رہی تھی وہ منگل کو آ جائے گا۔ روہیل پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ پپو کو تو اس نے خود بتایا تھا، مگر جب اسے خود یقین نہیں تھا کہ روہیل کو کیا دلاتی۔ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریسز کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا خوش تو ہے وہ پاکستان آ کر؟ روہیل نے کافی پھینٹتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ یہ ہاں تھا یا نہ تھا وہ سمجھ نہ سکی، اور اب تو ابا بھی جہان سے خوش تھے۔ تو پہلے کون سا وہ کہتے کہتے رکی۔ ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ بے وقت ادا میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا۔ تم نے بتایا تھا روہیل، یاد ہے کہ ابا کسی وجہ سے جہان سے خفا تھے؟ چھوڑو حیا، رہنے دو، وہ بس ایسے ہی۔ نہیں مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سبین پپو سے ملے تھے تو انہوں نے کسی لڑکی کو جہان کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا۔ بس اس بات سے ان کے دل میں گرہ لگ گئی تھی۔ مگر خیر چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور حیا کو تو یہ بات اچھی طرح سے یاد تھی، اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھی۔ ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہان نے اس سے یہ بات کبھی نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اس نے نہیں بتائی تھی، جیسے عائشہ کو سب کہنا؟ اف۔ دونوں ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال ولید کا آیا تھا۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت ہی شیرین لہجے میں بول رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام ہی تھا۔ ارم کے ساتھ مارکیٹ تک ہو آؤ، کچھ قمیصیں لینی ہیں اسے، اور اپنے تایا کا تمہیں پتا ہے وہ اکیلے جانے کہاں دیتے ہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ انکار کر دیتی، لیکن ارم سے بات کرنی تھی، سو ایک نچ پر پہنچ کر اسے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پر کیا۔ چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پر اسکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی بات پہ ارم چونکی۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ارم تذبذ سی رکی۔ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھی لگے نکلوا لو، تمہارا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لوں۔ تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تمیز تیار کر کے لائی تھی، اب وہ جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یوں کیوں تھکاؤں؟ بس 10 منٹ تو لگیں گے۔
ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنی موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پر ہاتھ رکھنے کا دوبارہ اسکرین ارم کو دکھائی۔ دروازہ کھولتی ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن ابھری، پھر غصہ در آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکی سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ولید سے ملنے جا رہی ہو، اس نے بغور ارم کو دیکھتے ہوئے رساں سا کہا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے تھوک نکلا، مگر پھر جی کر کڑا کر بولی، اور اگر جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، پھر جب تم تنہا ہوگی تو سب کو خود ہی وضاحتیں دیتی رہنا۔ میں قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟ ارم نے بغور ابرو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا یہ حرکت اسی نے کی ہے۔ فون پر بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی کہ کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بدنامی بھی ہوگی؟ وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی کے شیشے آدھے کھلے تھے، اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے، میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو۔ حیا نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پر کڑوی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کی خود ذمہ دار ہوگی، اور اگر میں اس شرط پر لوں کہ ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ اس رات میں نے تم سے بات کر رہی تھی اور وہ تمہارے ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون پہ فون اٹھایا تھا۔ حیا چند لمحے بعد دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو، جب خود پھنستے ہو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسرے کو اپنے اشاروں پر نچاتے رہو گے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی، کس طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا، اسے اور ولید سے وہ ویڈیو واپس کس طرح لینی تھی۔ ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں ہوں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کروا دیا ہے۔ وہ ان کاموں میں بہت ماہر تھی، اسے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ ارم تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے سپاٹ لہجے میں بات کرتے رہی، اب اس کی آواز میں شدید صدمہ آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا کی باتیں سننا پڑتی تھی۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن بن گئی۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پر روک ٹوک زیادہ کر دی، کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھتی رہیں، اور اب میں تنگ آ گئی ہوں ان زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کے سارے اسکارف شاپ کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف، کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگ گئی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی وہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے۔ مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا؟ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسو اس کے دل کو ذرا پگھلا رہے تھے۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پہنچتی ایک دم بہت تکلیف سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا، دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول کیسے گئی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور چابی گھمائی گاڑی میں۔ کار کی انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پاس دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کا اس ویڈیو کی فکر نہ تھی۔
मंगल आया, सुबह हुई, दोपहर चढ़ी, शाम उतरी, रात छा गई, वो नहीं आया। बुध भी गुजर गया। जुमेरात को जाहिद चचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई, मगर वो शदीद क्राइसिस में थी। जाहिद चचा और आबदा चची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपने किसी जराए से पता लग गया। महविश का शोहर उससे अगली फ्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन की किसी चीज़ में फंस गया था और ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। महविश की फ़्लाइट चूँकि एक रोज़ कबल थी, सो वो उस वक्त तक पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर खबर मिलते ही ताया फुरकान और उनकी फैमिली समेत सब ही आबदा चची के तरफ इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग हॉल और डाइनिंग रूम के दरमियान जालीदार पर्दा आधा था। उस पार सोफों पर सब बड़े बैठे थे, लड़के वगैरह भी इकट्ठे हुए थे, सो वो बाहर लॉन में थे। अब तो हया की वजह से लड़कियों की तरफ आने में भी झिझकते थे। नताशा और रुहेल अलबत्ता सोफों पर ही बैठे थे। अफान की माँ बाप क्या कहते हैं, ताया अब्बा पूछ रहे थे। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जवाब में आबदा चची बुरे दिल के से कुछ बता रही थी। उसको यकीनन सबका यूं अफसोस के आना अच्छा न लगा था। आजकल के लड़के भी पता नहीं किन चक्करों में होते हैं। साइमा ताई ने हमदर्दी से कहा। महविश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा और एकदम उठकर अंदर चली गई। सोनिया ने अफसरदगी से उसे जाते देखा। क्या किया जा सकता था, बस अल्लाह ताला खैर से उसे वापस पहुंचा दे। पुप्पो ने धीरे से कहा। उन्हें भी साइमा ताई का यूं इसरार से सबको अफसोस के लिए इधर ले जाना अच्छा न लगा था। जहान की क्या खबर है सबीन? मंगल तो गुजर गया, उसका कोई अता पता ही नहीं। साइमा ताई को पुप्पो का टोकना बुरा लगा तो तोपों का रुख अफान से जहान की तरफ कर दिया। हया चौंक कर आधे हटे पर्दे की तरफ देखने लगी। आ जाएगा भाभी, किसी मसले में होगा, तभी देर हो गई है। पुप्पो की आवाज़ मजीद धीमी हो गई। तुम भी अपने बेटे पर नज़र रखा करो सबीन, ताया अब्बा ने उसी अंदाज में कहा जिसमें वो अफान की बात कर रहे थे। पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या नहीं। अपने बाप के जनाजे पे तो आ ना सका। जहान का यहाँ जिक्र क्या भाई? पुप्पो के लहजे में दबा दबा शिकवा था। हया ने मेज़ का कोना सख्ती से पकड़ा। पेशानी की रगें भीज गई थी। अंदर एक उबाल सा उठा था। अफान का भी तो हमें मालूम नहीं था। यहाँ शायद किसी का भरोसा नहीं होता। ताया अब्बा ने पुप्पो की बात सुने बगैर तबसरा किया था। हया के अंदर का उबाल बस किसी लावे की तरह फुट पड़ने को तैयार था। बमुश्किल वो जब्त करके दब भीचे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ। हया ने मुड़कर देखा। जालीदार पर्दे के पास पुप्पो जरा खुफंगी से कहती नजर आई। उसने साइमा ताई और आबदा चची के चेहरों को मैनीखेज तासुरात से देखा और फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से पुप्पो को देख रहे थे। सच कहो तो सबीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशकूक लगते हैं। कभी कहता है रेस्टोरेंट है, कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही। बेहतर होगा तुम उस पर चेक रखा करो ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो क्या काम करता है। और ताया की इस बात पर उसे लगा उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे, मगर उसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए जिनके रखने का कोई फ़ायदा हो। अब वो मज़ीद नहीं रखेगी। वो तेज़ी से उठी और जालीदार पर्दा उठाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर चली आई। उसको यूं आने पर सब ने उसे मुड़कर देखा। क्या आप जानते हैं ताया अब्बा वो क्या काम करता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं। हाँ, ये ठीक था, वो बड़े थे और उन सब से अदब से बात करना। तमीज़ से वो अपने लहजे में पुनहान गुस्से को जब्त किए। जब बोली तो उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। ताया अब्बा ने कदरे हैरान, कदरे बरहमी से उसे देखा और फिर सुलेमान साहब और फातिमा को, जैसे कह रहे हो कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। शायद आप नहीं जानते, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। वो उसी अंदाज में ऊंचे आवाज़ में बोली। जहान अभी इसलिए नहीं आ सकता कि वो अपने ऑफिशियल असाइनमेंट में फंसा हुआ है। आपको तो ये नहीं जानते होंगे कि वो हमारी एजेंसी का एक एजेंट है, एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर। ये बात करके वो फारिग होते तो उसने बारी बारी सबके चेहरों को देखा। ताया अब्बा, साइमा ताई, जाहिद चचा, आबदा चची सब हैरान से नज़रों से उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ न आया हो कि उसने क्या कहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज उनके जहनों में ठहरने लगे। वो उनकी मुआयने उनके सामने अया होने लगे।
آرمی آفیسر ایجنٹ؟ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکی تھی، اس کے بعد ذرا پرسکون سے چوکھٹ پر کھڑی تھی، پھر سبین پپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا خماس تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا کہ سب کو جہان کے آگے بتانا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے اپنے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کی اس عمل سے جیسے انہیں ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شوق بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے۔ وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اپنی شناخت چھپانی رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پپھو کو ہمیشہ سے پتا تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں کو کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کا فخر نہ ٹوٹے، آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتے تھے وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے وہ بدتمیزی یا تہذیب کی حد آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسان کو خود غرض مجمع میں اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑی سی بدتمیزی اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈائننگ روم میں اتنا سناٹا تھا، اگر سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ فرقان تایا کے چہرے پہ ایسے رنگ آ رہا تھا اور ایسے جا رہا تھا جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں وہ کیا سب کہہ رہی ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈائننگ ہال میں موجود وہ واحد تھی جسے اس خبر نے محسوس کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اسے بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، جواب کسی اور نے دیا تھا۔ اس نے پپھو کو دیکھا۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلیمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ حیا کے لب ذرا سے کھل گئے، وہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب پتا تھا؟ اس نے پپھو کی طرف دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی کافی عرصہ سے پتا تھا۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم ہے۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میرے اپنے بھی سورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتا تھا اور مجھے اس بات پہ غصہ تھا کہ کیا وہ ہمیں بتا نہیں پا سکتا تھا؟ کیا ہم اس کے دشمن تو نہیں تھے؟ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اسپات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اس سے برگزیدہ رہتے تھے؟ وہ لڑکی معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو پتا تھی، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا، بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے سے اس پہیلیاں ڈھونڈتی گئی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بمشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے۔ پتہ نہیں، وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی مجبوریاں وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مطمئن ہے، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی اسے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب پر بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، آمنہ چچی کے مینے خیز نگاہیں، طنز و طعنے کی نشتر، ہر بات کا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا، ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں اسے ششدر حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔
ہاں خبر بڑی تھی، مگر جلدی سب اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں سب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح، کب آئے گا؟ وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی ہوگا، جس جنگ میں بھی ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصاویر دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جس کے اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی، ولید جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا۔ چند لمحے وہ جلتے بجھتے اسکرین دیکھتی رہی، اٹھائے نہ اٹھائے، مگر اس آدمی سے کچھ بعید نہ تھا، اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس نے سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لید کر دبا لیا۔ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی ہوئی، پھر کمرے سے باہر نکلی اور بیرون دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرکٹک والا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں تم اسے حل کرو گی۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئی، اور اب میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے جب تمہیں میری باتیں سنجیدگی سے سننا چاہیے، اور میں نے تمہیں کہا تھا میں نہیں آؤں گی۔ تمہیں مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری گیدڑ ببھیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید، لہجے میں سختی رکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔